بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق اللہ۔ آج عید قربا ہے، کیا میسج آپ دیں؟ عید الاضحیٰ کا موقع ہے۔ ابھی ہم نے شہر کی سب سے بڑی عیدگاہ لشکر والی عیدگاہ پر عید الاضحیٰ کا دگانہ ادا کیا ہے، اور ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ عید قرباں صرف قربانی کا نام نہیں، بلکہ اس کا پیغام یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی اپنے پیدا کرنے والے کے نام وقف کر دی جائے، اور زندگی کا کوئی بھی موقع ہو، خوشی یا غمی، سکھ اور دکھ، ہر موقع پر ہمیں اپنے مذہب، اپنے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ یہی عید الاضحیٰ کا پیغام ہے۔ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی بات جو چل رہی ہے، آپ نے ابھی جو بات کہی، کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں، میں نے تو اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہمارے دیش میں 839 پرسنل لا ہیں، صرف مسلم پرسنل لا نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے، یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے کہ اتنے سارے مذاہب کے ماننے والے مل جل کر کے یہاں رہتے ہیں، یعنی کثرت میں وحدت ہے، اور ہم لوگ ملک کے بنیادی سنویدھان میں دی ہوئی دفعات کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہیں۔ ظاہر بات ہے، یکساں سول کوڈ آئے گا تو ہماری یہ آزادی ختم ہو جائے گی، اور یکساں سول کوڈ سنویدھان کے اندر یہ رہنما خطوط ہے، بنیادی دفعات میں نہیں ہے، اور ان دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ اگر جو ہے رہنمایہ خطوط کے پیش نظر UCC کا نفاذ کیا جائے گا تو جو بنیادی دفعات ہیں اس کی مخالفت ہوگی، اور اس دیش میں رہنے والے تمام ہی لوگوں کی مذہبی آزادی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہا جا رہا ہے اگر یہ یکساں سول کوڈ آ جائے گا تو اس میں فرق پڑ جائے گا، یہ ساری باتیں۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے کی بات کر رہے ہیں جبکہ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا ہے۔ ہماری خوشحالی کب آئے گی، اچھے دن کب آئیں گے، ہم ہی نہیں پورا دیش انتظار کر رہا ہے۔ یہ تو کیا ہے، وعدوں کی خیرات تھی کہ اچھے دن آئیں گے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی دور ہو جائے گی۔ یہ لکڑی کے لڈو دینے والی بات ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کیا اس کی مخالفت ہوگی؟ اس کی مخالفت تو ہر ہندوستانی ناگرک کرے گا، اس لیے کہ اس کی آزادی چھیننے کا یہ پروگرام ہے۔ جس کی جیسے جیسے آنکھ کھلے گی ویسے ویسے وہ اس کی مخالفت کرے گا۔ صلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں دعوت و تبلیغ کے لیے آئے، جو الگ الگ قوموں سے، الگ الگ نسلوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، جن کا نام اسماعیل رکھا گیا تھا، ان کی نسل میں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق، جن کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ انبیاء بنی اسرائیل تمام کے تمام حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 10,000 سے زائد ہے۔ قربانی کا جو واقعہ ہے، جو حج کا ایک جز ہے، اللہ نے اس عبادت کو اتنا پسند فرمایا کہ حج کے عنوان سے جو وہاں پہنچے گا اسے قربانی کرنی ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں
ان میں جو صاحب نصاب ہوں گے یعنی جن پر زکوٰۃ فرض ہوگی ان پر قربانی بھی واجب ہوگی. اور الحمدللہ پوری دنیا میں قربانی کی جاتی ہے اور قربانی کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ خاص مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت سے وابستہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اگر آپ دیکھو گے تو بچپن سے لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے تک جن جن مقامات پر اور جن جن چیزوں کے خلاف انہوں نے برسرے پیکار رہ کر کے قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، شریعتوں کا ایک حصہ ہے، مذہبوں کا ایک حصہ ہے. آپ دیکھو گے قربانی تمام قوموں میں پائی جاتی ہے، صرف مسلمان ہی اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی دیتے ہو ایسا نہیں ہے. آپ کو عیسائیوں میں بھی قربانی ملے گی، یہودیوں میں بھی قربانی ملے گی، بدھ مت کے ماننے والے لوگوں میں بھی قربانی ملے گی، اور دوسری قومیں جن کے پاس مذہب ہے یا یہ تو ہر اعتبار سے مکمل ہے، جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے یا عام دنوں میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گوشت کھانے کے لیے اگر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اسلام نے جانور کو ذبح کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے آج سائنسی تمام تر ترقیات کے باوجود اس سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ نہیں پا سکے. وہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے اور اس دنیا کے نظام کو وہی چلاتا ہے، اور اس دنیا میں بہتر سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ اللہ پاک نے اسلام کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے. اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو مذہب عطا کیا ہے، جو دین و شریعت اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ پوری دنیا میں تمام مذاہب میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ پسندیدہ، صرف انسانوں ہی میں نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک بھی اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مذہب ہر اعتبار سے مکمل ہے. زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، انسانی زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، اگر وہ یہ چاہے کہ میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے ایسا کوئی طریقہ اختیار کروں جو پسندیدہ بھی ہو تو وہ طریقہ آپ کو اسلام میں ہی ملے گا اور ہر موڑ پر ملے گا. کہیں آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ میرے مذہب نے، میری شریعت نے میری رہنمائی نہیں کی. میں نے عید کے موقع پر بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارا مذہب کھانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، پینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، سونے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، کپڑا پہننے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، میاں بیوی کی ملاقات کا طریقہ بھی بتاتا ہے، پیشاب کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. یہ چیزیں آپ کو دنیا کے دوسرے مذاہب میں نہیں ملے گی. ان کے ماننے والے اور ان میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے طور پر طریقہ بتاتے ہیں. ان کے مذہب میں، ان کی مذہبی کتابوں میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے. قربانی بھی ہماری شریعت کا ایک حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، اور حضرت ابراہیم کی سیرت اور حضرت ابراہیم کی زندگی پر بیانات آپ نے سنے ہوں گے. عجیب و غریب زندگی. انہوں نے قربانی دی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیش نظر دی تھی. ایسا خاندان تھا جو بت بنایا کرتا تھا، بت بیچا کرتا تھا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خلاف آواز بلند کی تھی.
शिर्क के खिलाफ, कि एक ऐसी चीज की तुम पूजा करते हो जो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता, ना खाता है, ना पीता है, ना देखता है, ना सुनता है, ना जानता है, ना समझता है, ऐसी चीज की तुम इबादत करते हो। सबसे पहले शिर्क के खिलाफ अपने खानदान में हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की वहदानियत के पेश नजर आवाज बुलंद की थी, जिसकी पादाश में हजरत इब्राहिम को घर से निकाल दिया गया था।